تو کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر، اور آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں کہ آج کی ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے، بتا دوں بلکہ رہنے دو، آپ خود ہی پڑھ لو۔ ویسے بھی میرا منہ بند کر کے آپ لوگ خود ہی پڑھتے ہو، تو آپ لوگ خود ہی پڑھ لو۔ تو کہاں تھے ہم؟ آج کی جو ایپیسوڈ ہے ہماری قربت جنون کی، اس کی 122 ایپیسوڈ ہے۔ ویسے آج 12 بجے تک آپ لوگوں کے لیے ایک سیل بھی ہے۔ قربت جنون کی فرسٹ 100 ایپیسوڈ آپ کو 1000 روپے میں مل سکتے ہیں، اور یارم مولا ناول آپ کو 1000 روپے میں مل سکتا ہے صرف 12 بجے تک، اور میری کوئی بھی 10 ای بکس بھی آپ 1000 روپے میں پرچیز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے سنگل ای بک لینی ہے تو وہ آپ کو 300 روپے میں ملے گی۔ نمبر میں نے واٹس ایپ کا شیئر کیا ہوا ہے، ساتھ ہی اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ بہت ہو گئی باتیں۔ میں نے آج یہ پتہ نہیں کون سا کلر، اس کلر کو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتہ، میں نے تو اسکائی کلرز میں سے کلرز نکالے ہیں، گرین پلس اسکائی کلرز۔ تو یہ وہاں سے کلر نکلا ہے، پتہ نہیں تھوڑا چینج سا ہے، پر اتنا چبھنے والا نہیں ہے، آنکھوں کو بندہ آرام سے اس کلر کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو چینج کلرز کی وجہ میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میرا چینل ڈی مونیٹائز ہے، اور میں ہر ویڈیو پہلی ویڈیو سے الگ بنا رہی ہوں، تاکہ آگے جا کر جب میں اپیل کروں تب میرے چینل پر کوئی بھی مسئلہ نہ بنے۔ تو اب ہماری باتیں بہت ہو چکی ہیں، اب ہمیں ایپیسوڈ سٹارٹ کرنی چاہیے۔ جس کو کلر سے مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتی، ایم سوری، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جس کو میری آواز نہیں پسند وہ میوٹ کر دے۔ اب میں کیا ہی کر سکتی ہوں، مجھے ریکارڈنگ کرنی ہے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ چلو اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ قربت جنون قسط نمبر 122، تحریر عریج شاہ۔ آویہ کمرے میں آ کر جلدی اپنا سامان بیگ میں ڈالنے لگی۔ اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے، جبکہ وہ جلد سے جلد اس ماحول سے نکل جانا چاہتی تھی کہ طائش پرسکون قدم اٹھاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ آویہ کو اس طرح افراتفری میں اپنا بیگ پیک کرتے دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا، اور پھر بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ آویہ سنبھلتی، طائش نے جھک کر بے ساختہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے وجود کے قریب کھینچ لیا۔ کتنی جلدی ہے تمہیں مجھ سے دور جانے کی؟ طائش نے اس کے کان کے پاس سنجیدہ لہجے میں سرگوشی کی، تو آویہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ شدید نروس ہو کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا آویہ، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا آویہ، میں تمہیں کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گا، طائش نے کہتے ہوئے انتہائی نرمی سے اپنے لب اس کی نازک گردن پر رکھ دیے۔ اس کی اس اچانک حرکت پر آویہ کی سانسیں اٹکنے لگیں، جبکہ طائش آہستہ سے پیچھے ہٹا اور اس کے شرم سے لال ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جلدی باہر آؤ، ہم گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ آویہ نے بے ساختہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے گردن کے اس پچھلے حصے کو چھوا جہاں ابھی تک طائش کا لمس موجود تھا۔ پھر اس نے جلدی سے باقی سامان بند کیا۔ اتنے میں ملازم اندر آ کر اس کا سامان اٹھا کر باہر لے گیا۔ آویہ اپنا دوپٹہ درست کرتی جلدی سے باہر آئی۔ وہ دونوں وہیں کھڑے تھے۔ اسے زرنیش کے اس ری ایکٹ سے کافی حیرانگی ہو رہی تھی۔ وہ کیسے طائش کے ساتھ اتنی نارمل ہو سکتی تھی، اور آویہ کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آ سکتی تھی؟
یہ جانتے ہوئے بھی کہ تائش اور اس کے بیچ کیا رشتہ ہے۔ وہ تائش کے ساتھ یوں ہنس کھیل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر جب اس نے پچھلا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زرنیش نے اسے فوراً ٹوکا۔ آویہ، تم پیچھے کیوں بیٹھ رہی ہو؟ آگے بیٹھو۔ گاڑی تائش ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اپنی جگہ وہ کس طرح اسے دے رہی تھی اس بات کا جواب خود آویہ کے پاس بھی نہیں تھا۔ نہیں آنٹی، آپ اگلی سیٹ پر بیٹھیں، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں۔ آویہ نے ہچکچاتے ہوئے فوراً انکار کیا۔ زرنیش، آپ ہی آگے آ جائیں، میری بیوی ذرا شرمیلی ہے، وہ آگے نہیں آئے گی۔ تائش نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سائیڈ مرر سے آویہ کی نروسنس دیکھتے ہوئے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا۔ زرنیش نے مسکرا کر آویہ کو دیکھا اور خود ہی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آویہ نے سکون کا سانس لیا اور چپ چاپ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ اپنے والدین کے پاس واپس جا رہی تھی۔ آگے زندگی میں کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس وقت وہ پرسکون تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی اور اندر کا ماحول زرنیش اور تائش کی نوک جھوک سے کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ سلطان، میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، آئندہ آپ جہاں بھی جائیں گے اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ پیچھے بچوں نے میرا کیا حال بنا کر رکھا ہے؟ میں تو بس اب تنگ آ چکی ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں زرنیش نے تائش کی طرف رخ کیا اور ہلکی سی ہفکی سے بولی، اب کیا کر دیا روشانے اور شان نے؟ تائش نے سامنے سڑک پر نظریں جمائے مسکرا کر پوچھا۔ کیا نہیں کیا انہوں نے؟ جب تک آپ پاس ہوتے ہیں دونوں بالکل کنٹرول میں رہتے ہیں، آپ کے جاتے ہی دونوں کے دونوں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ میری تو ایک بھی بات نہیں سنتے۔ روشانے اپنی الگ منمانیاں کر رہی ہے اور شان کی اپنی ہی ضدیں ختم نہیں ہو رہی۔ اس کی شکایتوں پر تائش نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ ارے بابا، آپ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ میں آ گیا ہوں نا، اب خود ہی ان دونوں کو اچھے سے سنبھال لوں گا۔ ہاں، آپ تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں، آپ نے ہی بگاڑا ہے ان دونوں کو، زرنیش نے منہ بنا کر کہا، جبکہ اس پورے سفر کے دوران آویہ پچھلی سیٹ پر بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ گاڑی سے باہر گزرتے مناظر کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں بس ایک ہی الجھن گھوم رہی تھی کہ زرنیش اتنی ریلیکس کیسے ہے؟ اپنی ہی سوتن کو دیکھ کر اس نے ری ایکٹ کیوں نہیں کیا؟ اس کی حیرانگی اپنی جگہ ویسے ہی قائم تھی۔ گاڑی حویلی کے بڑے سے پورچ میں آ رکی تو زرنیش مسکراتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور سیدھی حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ آویہ وہیں پچھلی سیٹ پر خاموش اور ناڈال سی بیٹھی رہی۔ اس نے باہر نکلنے کے لیے کوئی بھی حرکت نہ کی۔ تائش ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکل کر
عافیہ کی طرف کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ آپ تو گھر جانے کی بات کر رہے تھے نا؟ آپ مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہیں؟ مجھے میرے گھر چھوڑ کر آئے۔ عافیہ نے گاڑی سے باہر قدم نکالنے سے انکار کرتے ہوئے ضدی اور خفگی بھرے لہجے میں کہا، جب تمہارے والدین آئیں گے تو وہ تمہیں خود لے جائیں گے۔ فی الحال خاموشی سے اندر چلو۔ تائش نے گاڑی کے کھلے دروازے میں جھانک کر بغیر کسی بحث کے مضبوط لیکن پرسکون لہجے میں کہا۔ ایک تو وہ زرنیش کی بات مان کر اسے یہاں لے آیا تھا، یہ کم تھا کیا کہ اب وہ مزید نخرے بھی دکھا رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ عافیہ مزید کچھ بولتی یا انکار کرتی، تائش نے آگے بڑھ کر اس کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور زبردستی اسے گاڑی سے باہر نکال کر حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے نہیں آنا آپ کے ساتھ۔ زرنیش آنٹی نے کہا تھا کہ میں اپنے والدین کے پاس جاؤں گی، اپنے امی بابا کے پاس جاؤں گی۔ مجھے آپ کی اس حویلی میں نہیں آنا۔ عافیہ نے تائش سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے ہلکا سا شور مچاتے ضدی لہجے میں کہا۔ اس کا شور سن کر روشانے جو آگے بڑھ رہی تھی فوراً ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ عافیہ، کیا ہو گیا میری جان؟ فکر مت کرو، تمہارے بابا آ ہی رہے ہوں گے۔ میں بس ابھی انہیں کال کرتی ہوں، وہ آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے، اس طرح تھوڑی نا تم ان کے ساتھ چلی جاؤ گی۔ زرنیش نے عافیہ کے قریب آ کر انتہائی پیار بھرے انداز میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بات کون سی بات کریں گے آپ لوگ ان سے؟ عافیہ نے اپنے آنسو روکتے ہوئے شدید حیرانی سے زرنیش کا چہرہ دیکھ کر سوال کیا۔ بچے، رخصتی کی بات کرنی ہے، اس طرح سے معاملات حل نہیں ہوں گے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی۔ اب نکاح ہو چکا ہے تو ہم مزید کسی ایسی چیز میں نہیں پڑیں گے۔ اب بات صرف رخصتی کی ہوگی۔ میں نے تائش سے وعدہ کیا ہے، میں اپنا وعدہ توڑ نہیں سکتی، اور تمہارے بابا کو بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ ویسے تو تمہارے بابا کافی عقل مند ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی کوئی بھی بات کریں گے جو مزید معاملات خراب کرے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ان سے بات کرنا ضروری ہے۔ تم ایسا کرو، روشانے کے کمرے میں جا کر آرام کرو، تب تک میں تمہارے بابا کو کال کرتی ہوں۔ زرنیش نے بالکل سنجیدہ لیکن ممتا بھرے لہجے میں عافیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، جبکہ عافیہ ٹکٹکی باندھے حیرانگی سے زرنیش کو سنتی رہی۔ زرنیش کا یہ انداز، اس کا رخصتی کی بات کرنا اور یوں فیصلہ کرنا عافیہ کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا، اور اسے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ ناصر صاحب نے حویلی میں قدم رکھتے ہی شدید تشویش اور غصے بھرے انداز میں پوچھا۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم بھی بے حال سی کھڑی تھی۔ تائش ڈرائنگ روم میں سفید کلر کے
کرتا شلوار میں ملبوس پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ ناصر صاحب اور ان کی بیگم کو دیکھتے ہی وہ احترام کے ساتھ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن سامنے موجود انسان نے اسے بالکل بھی کوئی اہمیت نہ دی۔ شاید وہ غصے میں تھے۔ السلام علیکم، طائش نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں سلام کیا۔ ناصر صاحب نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بجائے سخت ناگواری سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ طائش نے ان کے رد عمل کی زیادہ پرواہ نہ کرتے ہوئے صرف ہلکے سے اپنے کندھے اچکائے اور واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ بلائیں اسے ابھی کے ابھی۔ ناصر صاحب نے طائش کو غصے سے گھورا اور پھر زرنیش کی طرف رخ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، یہی ہے، کمرے میں ہے، ہم اسے بلائیں گے، لیکن پہلے ایک دفعہ بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے بات کر لیں۔ میرا نہیں خیال کہ اب اس معاملے کو مزید لٹکانا چاہیے۔ زرنیش نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ناصر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب آپ کے کہنے پر میں نے طائش کو یہاں بلایا ہے۔ آپ جانتے ہیں معاملہ کتنا خراب ہو چکا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اس معاملے کو لے کر کتنے پریشان ہیں۔ دیکھیں، جو بھی ہونا تھا سو ہو چکا ہے، اب بات کو بگاڑنے سے مزید بگڑے گی، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم رخصتی کی بات کریں۔ زرنیش نے ناصر صاحب اور ان کی بیگم کو صوفے پر بٹھاتے نہایت سنجیدگی سے کہا، رخصتی؟ میری بیٹی ابھی صرف 18 سال کی ہوئی ہے، میں اتنی جلدی اس کی رخصتی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی کچھ خواہشات ہیں، وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اور پھر طائش صاحب، ناصر صاحب نے سخت لہجے میں اعتراض اٹھایا، آپ طائش پر کسی طرح کا کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ میں مانتی ہوں انہوں نے جو کیا وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ایک بات طے ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہ تو ان کی پہلے شادی ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے بچے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ آپ پوری حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، لیکن اتنا سب کچھ جاننے کے بعد آپ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی کو طلاق ہو؟ ایسا تو کوئی والدین نہیں چاہتے۔ اور پھر طائش ایک سیٹلڈ بزنس مین ہے، ان کا ایک پراپر کاروبار ہے، یہ بلینئر ہیں، اور آپ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی خواہش مند ہوں گے جو آپ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کر سکے، اسے محبت دے، اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے۔ اور اگر آپ کو مسئلہ میرے بچوں یا مجھ سے ہے تو ہم شادی کے بعد الگ ہو جائیں گے۔ میں اپنے بچوں کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ زرنیش سنجیدہ انداز میں بولے جا رہی تھی کہ طائش نے بے چین ہو کر اسے بیچ میں ٹوکا، زرنیش طائش، میں بات کر رہی ہوں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ زرنیش نے فوراً ہاتھ اٹھا کر طائش کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ناصر صاحب شدید ششوپنج کے عالم میں زرنیش کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ نہیں زرنیش جی، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، اور نہ ہی میری ایسی کوئی خواہش ہے کہ کسی کے بچوں سے
ان کا باپ چھین لیا جائے۔ بے شک طائش صاحب ان بچوں کے سگے باپ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے انہیں پالا تو اپنی سگی اولاد کی طرح ہے۔ میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ بچے الگ ہوں، اور جہاں تک بات میری بیٹی کی ہے تو ابھی تک وہ پڑھائی کر رہی ہے اور فی الحال ایسے رشتوں میں نہیں پڑنا چاہتی، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اس بارے میں۔ وہ فی الحال ہر بات سے انجان ہے، اسے ہر چیز سمجھانی ہوگی، اس کے بعد ہی میں اپنی بیٹی کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کر سکوں گا۔ اگر وہ چاہے گی تو اس رشتے کو نبھائے گی، اگر وہ نہ چاہے گی تو اس رشتے کو ختم کر دے گی۔ ناصر صاحب نے بالکل سنجیدہ اور واضح لہجے میں بات مکمل کی، جیسے ان دونوں کے سروں پر دھماکہ کر دیا ہو۔ انہوں نے ابھی تک عافیہ کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ طائش، جو اب تک خاموشی سے سب سن رہا تھا، حیرانی سے ناصر صاحب کو دیکھنے لگا۔ اسے اب عافیہ کا وہ دور رہنا اور کھنچا کھنچا سا انداز کھل کر سمجھ آیا تھا، یعنی کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، اسی لیے تو وہ اتنی ذہنی کشمکش کا شکار اور پریشان تھی۔ کیا مطلب؟ آپ نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا ہے، یعنی کہ وہ میرے اور زرنیش کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی؟ طائش نے حیرانگی کے عالم میں صوفے پر سیدھے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ابھی اس کے ذہن پر اس طرح کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، پہلے وہ اپنی پڑھائی پر فوکس کرے۔ اس کے پیپر بالکل سر پر ہیں، بلکہ کل ہی اس کا پیپر ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید پریشانیوں کا شکار ہو۔ ناصر صاحب نے طائش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ آخر مسئلہ کدھر تھا۔ طائش نے ایک لمبی سانس خارج کی اور ناصر صاحب کو دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کہا کہ آپ عافیہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ مطلب صاف ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے گی تو ہی یہ شادی رہے گی، ورنہ نہیں۔ طائش نے ناصر صاحب کے سامنے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا۔ ناصر صاحب نے خاموشی سے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر عافیہ اس رشتے کے لیے مان جاتی ہے تو اس کے پیپرز کے فوراً بعد ہی آپ اس کی رخصتی کر دیں گے۔ طائش نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اچانک اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ اتنی جلدی؟ ناصر صاحب نے شدید حیرت اور ناگواری سے طائش کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی اتنی جلدی نہیں ہو رہا، بلکہ میرے خیال میں پہلے ہی بہت دیر کر چکا ہوں۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، سو اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ عافیہ یہ پیپرز بالکل پرسکون سے دے اور اس کے بعد فوراً رخصتی ہو جائے۔ میں مزید اس معاملے کو نہیں کھینچنا چاہتا۔ طائش نے حتمی لہجے میں کہا اور صوفے سے اٹھ کر سیدھا روشانے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں پر عافیہ موجود تھی۔ ناصر صاحب پریشانی سے طائش کے اس بے باک انداز کو دیکھتے رہ گئے۔ طائش روشانے کا کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا تو عافیہ جو بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اسے دیکھتے ہی وہیں تھم گئی۔ تمہارے ماں باپ نیچے آئے ہوئے ہیں اور ہماری رخصتی کی بات بھی ہو چکی ہے۔
لیکن فی الحال سب کچھ تمہاری مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تم چاہو تو اس وقت ان کے ساتھ گھر جا سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے پیپرز کے فوراً بعد تمہاری رخصتی ہو جائے گی۔ طائش نے آویہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، جس پر آویہ نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ مطلب یہ کہ تمہارے بابا مان گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تم مان جاؤ تو انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ تم اب کوئی اعتراض کرو گی، کیونکہ تمہارے پاس اب اعتراض کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی۔ طائش نے رعبدار لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ وجہ نہیں ہے؟ کیا مطلب وجہ نہیں ہے؟ آویہ کا ضبط ایک دم جواب دے گیا تھا۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی بچوں کو سرے سے کوئی وجہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے حساب سے تو تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی وجہ ہے تو بیان کرو۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سب سے بڑی وجہ زرنیش آنٹی ہیں، اور دوسری وجہ آپ کے بچے ہیں۔ آپ کی بیٹی روشانے میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ آپ اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ آپ ایک عورت کی توہین کر رہے ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اس پر سوتن لا رہے ہیں۔ میں ایک شادی شدہ اور بچوں والے انسان کے ساتھ اپنی زندگی کیسے برباد کر سکتی ہوں؟ آویہ نے بنا رکے ایک ہی سانس میں طائش کو کافی ساری باتیں سنا ڈالیں، جبکہ آویہ کی بدتمیزی پر طائش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اچانک آگے بڑھ کر آویہ کے دونوں شانے دبوچ لیے۔ اپنی بکواس بند کرو اور میری بات کان کھول کر سنو۔ طائش اس پر اتنی زور سے چیخا کہ آویہ کے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ نہ تو میری پہلے کوئی شادی ہوئی ہے، اور نہ ہی میں شادی شدہ ہوں، اور نہ ہی روشانے اور شان کا سگا باپ ہوں۔ زرنیش میری بیوی نہیں، میرے محروم بھائی کی بیوہ اور میری بھابھی ہیں۔ میں صرف اور صرف اپنے بھائی کے بچوں اور ان کی بیوہ کی کفالت کر رہا ہوں۔ زرنیش کے ساتھ میرے رشتے کو لے کر اپنے اس دماغ میں کوئی غلط سوچ غلطی سے بھی مت لانا۔ آویہ کے لیے یہ انکشاف کسی دھماکے سے کم نہ تھا جس نے اس کے خواص معطل کر دیے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بالکل بے حس و حرکت کھڑی طائش کا غصے سے لال چہرہ تکتی رہ گئی۔ طائش نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ اب چپ چاپ نیچے چلو اور ناصر صاحب کے سامنے جا کر بولو کہ تم رخصتی کے لیے تیار ہو۔ صرف پیپرز دینے کی اجازت دے رہا ہوں تمہیں۔ سکون سے اپنے پیپرز دو اور اس کے بعد سیدھی اس حویلی میں آ کر اپنا شوہر سنبھالو۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ وہ بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا ہو۔ کیا مطلب؟ آپ روشانے اور شان کے پاپا نہیں ہیں؟ آویہ نے حیرت سے طائش کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ طائش نے ابھی کیا کہا ہے۔
اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دوں کیا؟ ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ تائش نے زچ ہو کر سخت لہجے میں کہا۔ اب خاموشی سے نیچے چلو اور جا کر اپنے بابا کے سامنے کہو کہ تمہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایسے کیسے اعتراض نہیں ہے؟ مجھے اعتراض ہے، آویہ اسے دیکھتے ہوئے جھنجھلا کر ضدی انداز میں بولی۔ اب کیا اعتراض ہے تمہیں؟ تائش غصے سے تپتا ہوا اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھا، جس پر آویہ خوف سے ہلکا سا سہم گئی۔ آپ اتنے بڑے ہیں مجھ سے، آویہ نے ہچکچاتے ہوئے آخری بہانہ بنانے کی کوشش کی۔ یہاں بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہوئی۔ تائش نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے یاد دلایا۔ تم نے خود کہا تھا کہ اگر میں روشانے کا باپ نہ ہوا اور اگر میری پہلے سے شادی نہ ہوئی تو تمہیں مجھ سے شادی قبول ہوگی۔ اب تم اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتی اور نہ ہی تم اپنے لفظوں سے مکر سکتی ہو۔ تائش اسے گھورتے ہوئے اس کی وہ تمام باتیں یاد دلا رہا تھا جو شاید اسے مکمل یاد بھی نہیں تھی، یا کچھ حد تک یاد تو تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ روشانے آپ کو اپنے پاپا کہتی ہے اور پھر زرنیش آنٹی کو سب آپ کی وائف کے طور پر جانتے ہیں۔ آویہ نے نفی میں سر ہلاتے تائش کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اب بھی اپنے ہی بنائے ہوئے ہال سے نکلنے کو تیار نہ تھی۔ ہاں، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کی غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس وقت حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ ہمیں یہ سب ظاہر کرنا پڑا۔ لیکن زرنیش میری بیوی ہے۔ تائش نے اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری بیوی صرف اور صرف تم ہو، اور انشاءاللہ میرے حقیقی بچے بھی تم میں سے ہی ہوں گے، لیکن فی الحال میرا اپنا ذاتی کوئی بچہ نہیں ہے۔ روشانے اور شان میری سگی اولاد سے کم نہیں ہیں، وہ میرے سگے بھائی کے بچے ہیں۔ تائش نے اسے دیکھتے ہوئے اب کی دفعہ نرم لہجے میں بات مکمل کی، جبکہ آویہ شدید حیرت اور صدمے سے اس کا چہرہ تکتی رہ گئی۔ میں آپ پر یقین کیسے کروں؟ آویہ نے لڑکھڑاتی آواز میں سوال کیا۔ نہ کرو یقین، بس اب خاموشی سے نیچے چلو اور جا کر اپنے بابا کو بولو کہ تم اس شادی کے لیے تیار ہو۔ تائش نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر آویہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اسے نیچے لے جانے لگا۔ آپ ایک دفعہ میری بات تو سنیں۔ آویہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے التجا کی تھی۔ اب ساری باتیں تمہارے بابا کے سامنے ہوں گی۔ تائش نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر راہداری کی طرف لے گیا۔ تائش آویہ کا ہاتھ اسی طرح مضبوطی سے تھامے اسے سیڑھیوں سے نیچے لے کر آیا اور سیدھا ناصر صاحب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لیجیے، آپ کی بیٹی آ گئی، اب آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ پیپرز کے بعد اس کی رخصتی ہوگی، اور جہاں تک
اعتراض کا سوال ہے تو آویہ کو اس رشتے پر اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دی ہیں اور اسے سچ بتا دیا ہے۔ باقی آگے ہم نے کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ آپ چاہیں تو اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں۔ تائش نے بالکل پرسکون اور پراعتماد انداز میں بات مکمل کرتے ہوئے ناصر صاحب کا دھیان آفیہ کی طرف متوجہ کیا۔ آفیہ نیچے آتے ہی فوراً اپنی ماں کے ساتھ جا کر لپٹ گئی تھی۔ ناصر صاحب نے جب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک لمحے کے لیے شدید کنفیوژ اور ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی۔ آپ میری بیٹی پر کسی بھی طرح کا کوئی پریشر نہیں ڈالیں گے۔ یہ اپنا فیصلہ خود کرے گی اور مجھے یقین ہے کہ اس کا فیصلہ وہی ہوگا جو اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ ناصر صاحب اس کا حق جتاتا انداز تو کب سے نوٹ کر رہے تھے، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے ذرا سرد لہجے میں بولے، جس پر تائش نے کندھے اچکا دیے تھے۔ خیر، آپ اسے لے کر جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پیپرز کے بعد ملاقات ہوگی۔ تائش انتہائی پرسکون انداز میں بولا تو ناصر صاحب نے آگے بڑھ کر آفیہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک ہے تائش صاحب، میں اپنی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اب وہی ہوگا جو میری بیٹی چاہے گی۔ ناصر صاحب نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے آفیہ کو شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہاں سے نکلنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچ کر آفیہ کے قدم ایک لمحے کے لیے تھمے۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر تائش کی طرف دیکھا۔ تائش اپنی جگہ کھڑا عجیب سی نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ان سنجیدہ پرسرار نظروں کا سامنا ہوتے ہی آفیہ فوراً ہڑبڑا کر اپنے بابا کا بازو تھام کر ان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی تائش نے رخ موڑ کر ایک سخت نظر زرنیش پر ڈالی۔ آپ نے جو کہا میں نے وہ کر دیا ہے۔ اب اگر کچھ بھی غلط ہوا نا تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی۔ تائش نے زرنیش کو گھورتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا، جبکہ زرنیش نے تائش کی اس حرفی پر بالکل بھی برا نہیں منایا، بلکہ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ ہاں میں سر ہلا دیا، جیسے اسے یقین ہو کہ اب آگے جو بھی ہوگا وہ تائش اور اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ویسے تو اتنی ہی تھی جتنی کہ میں ڈیلی لکھتی ہوں، 6,500 الفاظ تھے۔ آج کل میں زیادہ نہیں لکھ پا رہی، پتہ نہیں کیوں۔ شاید میرا بس یہ ٹھیک ہو جائے چینل تو میں شاید زیادہ ایکٹیو ہو جاؤں گی۔ اور پھر آپ لوگوں کے رسپانس بھی بہت خراب ہے۔ 1000 لائک پورے ہوں گے تو کل ایپیسوڈ آئے گی، ورنہ میں پرسوں دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، اور یہ آلریڈی آج میں بہت زیادہ لیٹ ہو چکی ہوں، 10 بج گئے ہیں ریکارڈنگ کرتے کرتے، تو آج لیٹ ہی آئے گی ایپیسوڈ۔ تو
بس اتنا ہی کہنا تھا. تو انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.